حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ نے محسوس فرمایا فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اگر اس وقت ہمت سے کام نہ لیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے دب جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ پائے گی۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی نہ آزمودہ، یہودی مخالفت پر کمر بستہ، خود مدینے کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ نہ بھی کریں، صرف اپنے زور سے قافلے کو ہی بچا کر لے جائیں اور مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا۔ پھر پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچیں گے، مدینہ کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے اور یہودی اور منافقین علل اعلان سر اٹھائیں گے۔ پھر مدینہ میں جینا مشکل ہوگا، مسلمانوں کا کوئی رعب اور اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال و آبرو پر بے تعامل ہاتھ ڈالے گا۔ آپ نے عزم کیا جو طاقت بھی میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے جینے کا بلبوتا کس میں ہے۔ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلے کی طرف، لیکن پیش نظر تو کچھ اور ہی تھا۔ آپ نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بہت ہی مؤثر تقریر کی جو جانبازی و سرفروشی کے جذبات سے معمور تھی۔ پھر حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بھی بہت ولولہ انگیز اور جوشیلی تقریر کی۔ پھر عمرو کے بیٹے مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہو ادھر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں، لیکن ہم ایسا کہنے والے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو چہرے مبارک چمک اٹھا۔ آپ نے حضرت مقداد کی تعریف کی اور دعا دی، پھر فرمایا لوگو تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ گئے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ مدینہ کے معزز لوگوں میں سے تھے، وہ اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول، شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں اہل مدینہ کی زبان سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی، اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اسے کر گزریں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑیں تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ جس سے آپ چاہیں صلح کریں، جس سے آپ چاہیں جنگ کریں، ہماری دولت بھی آپ کے قدموں میں ہے، جتنی چاہیں لے لیجئے، جتنی ہی زیادہ آپ لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی گیا نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ امید ہے ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ خلوص و محبت و جوش و جذبے سے بھری ہوئی تقریر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ آپ نے حضرت سعد کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد کی تقریر کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتائیں کہ فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا
फलां आदमी इस जगह दम तोड़ेगा। लोग समझ गए, अब काफिले से नहीं, लश्कर से हाथ मिलाना है। अब शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। मदीने से इस्लामी फौज की रवानगी। हिजरत का दूसरा साल था, रमजान का महीना। मदीना से 1 मील पर एक मकाम है, मेरे अबी इनबा। आप वहां पहुंचे तो फौज का जायजा लिया, जो कम उम्र थे उनको वापस कर दिया, फिर वहां से रवाना हो गए। बुध की रात में रौखा पहुंचे। वहां पहुंचकर आपने वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। आखिरी रुकू से फारिग हुए तो काफिरों पर लानत भेजी। फिर फरमाया, खुदाया, अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, तो इस फिरौन से उम्मत को निजात दे। उसी रोज आपने उसूल जंग के मुताबिक फौज को तरतीब दिया। महाजरीन का अलम हजरत मुसब बिन उमैर को अता फरमाया, खजरज का अलम हजरत हबाब बिन मंजर को इनायत फरमाया और अवस का अलम बरदार हजरत साद बिन मास को बनाया। प्यारे नबी साथियों को लेकर आगे बढ़े। उनकी तादाद कुल 313 थी, साथ में 70 ऊंट और 3 घोड़े। बदर के पास पहुंचकर आप रुक गए। अली, जुबैर और साद बिन अबी वक्कास को भेजा कि दुश्मनों की कुछ खबर लाएं। एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इस पहाड़ी के पास एक कुआं है, वहां जाकर देखो, शायद कुरैश के बारे में कुछ मालूम हो। ये लोग वहां पहुंचे तो कुरैश के कुछ आदमी पानी पी रहे थे। उनमें 2 गुलाम भी थे। ये लोग समझे ये अबू सुफियान के गुलाम हैं, फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बकिया लोग फरार हो गए। ये लोग अपनी फौज में पहुंचे और चिल्लाए, कुरैश के लोगों, मुसलमानों ने तुम्हारे 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अपनी फौज में भगा ले गए। ये सुनना था कि काफिरों पर जैसे बिजली गिर गई। गुस्सा से वो बौखला गए। पूरी फौज में एक खलबली मच गई। इधर हजरत अली वगैरह ने गुलामों को साथ लिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लौट आए। वहां पहुंचकर ये लोग इन दोनों से अबू सुफियान का हाल पूछने लगे। वो दोनों कहते, हमें अबू सुफियान की खबर नहीं, हम तो कुरैश को पानी पिलाने वाले हैं। तो ये लोग उन्हें मारते। वो दोनों कहते, हम अबू सुफियान के गुलाम हैं, तो उन्हें छोड़ देते। प्यारे नबी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, वो दोनों सच बताते हैं तो तुम मारते हो, और झूठ बोलते हैं तो छोड़ देते हो। खुदा की कसम, ये दोनों सच कह रहे हैं। ये दोनों वाकई कुरैश के हैं। फिर आपने उन दोनों से फरमाया, कुछ अबू सुफियान के बारे में बताओ। दोनों गुलाम बोले, अबू सुफियान को हम लोगों ने नहीं देखा, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। प्यारे नबी ने फरमाया, अच्छा कुरैश कहाँ हैं? दोनों गुलाम बोले, बस कुछ ही दूर। प्यारे नबी ने सवाल किया, लश्कर में कितने सिपाही हैं? जवाब मिला, बाखुदा वो तो बहुत ज्यादा हैं। प्यारे नबी ने फिर सवाल किया, रोज कितने ऊंट ज़बह करते हैं? दोनों गुलाम बोले, एक दिन 9, एक दिन 10। प्यारे नबी साथियों की तरफ मुतवज्जह हुए। फरमाया, दुश्मन 900 और 1000 के दरमियान हैं। फिर फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ डाल दिए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों से मशवरा लिया, किस जगह ठहरना मुनासिब रहेगा। हबाब बिन मुंजिर बोले, अल्लाह के रसूल, आगे बढ़कर पानी पर कब्जा कर लिया जाए। वहां के बारे में मुझे खूब वाकफियत है। एक एक कुआं मेरी नजर में है। एक कुआं तो ऐसा है जो कभी खुश्क ही नहीं होता। पानी बला का शीरीन है। वहां एक हौज बनाकर पानी से भर देंगे, फिर खूब पिएंगे और डट कर लड़ेंगे। उसके पास जितने कुएं हैं सब बेकार कर देंगे। वो चाहते थे पानी का पहले से इंतजाम कर लिया जाए। हो सकता है दुश्मन इस पर कब्जा कर लें और परेशानी उठानी पड़े। आपने हुबाब को शाबाशी दी और कहा, हुबाब तुम्हारी राय बहुत खूब है। आप उसी वक्त उठे। जानिसार साथी भी साथ थे। जाकर आपने पानी पर कब्जा कर लिया और हुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो जो कहा उस पर अमल हुआ। अल्लाह की रहमत शामिल हाल थी। उसी रात बारिश हो गई। जमीन रेतीली थी, सारी रेत जम गई। चलना फिरना आसान हो गया। जगह जगह पानी रोककर छोटे छोटे हौज बना लिए गए। मुसलमान खूब नहाए धोए और बिल्कुल ताजा दम हो गए। कुरैश की तरफ जमीन नर्म और नशीबी थी। पानी जमकर कीचड़ बन गया। चलना फिरना वबाले जान हो गया। इस तरह मुसलमानों के लिए ये बारिश रहमत बन गई और दुश्मनों के लिए अजाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर
اور عبداللہ بن مسعود کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا۔ دونوں جا کر وہاں گھومے پھرے، حالات کا پتہ چلایا، پھر لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے بتایا دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے، بارش لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا ایک ٹیلے پر حضور کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ کی نظروں میں رہے گا، ضرورت کے وقت سایہ بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے، دعا و نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ آپ نے یہ رائے پسند فرمائی اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔ پیارے نبی میدان جنگ میں تشریف لے گئے، خاص خاص ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ایک کر کے قریش کے سرداروں کا نام لیا، فرمایا فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ دم توڑے گا۔ جنگ کے بعد دیکھا تو ہر ایک کی لاش اسی جگہ ملی، کوئی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ تھا۔ میدان کارزار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ پھر آپ فوج میں تشریف لائے، فوج کی صف بندی کی، ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا، پھر میدان جنگ تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی، تقریر بہت ولولہ انگیز تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا پیارے بھائیوں، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے، اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں، اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو، جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس موقع پر صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے۔ جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں ان پر دھیان دو، ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ ہو، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس موقع پر تم اخلاص اور جابازی کا ثبوت دو، خدا کی رحمت تم پر سایہ کرے گی، اس کی مغفرت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، ہم اور تم سب اسی کے دم سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اللہ میری اور تم مسلمانوں کی مغفرت کرے۔